بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دنیا بھر سے اہم خبریں۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کے بھاری ہتھیاروں سے بدترین شیلنگ۔ بھارتی فوج نے ایل او سی کے رخ چکری اور بورو سیکٹر پر بلا اسٹار فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کا بھی منہ توڑ جواب۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور لائن آف کنٹرول پر بدترین اشتعال انگیزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے رخ چکری اور بورو سیکٹر پر بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی شیلنگ کے نتیجے میں 2 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی فوج کی شدید اشتعال انگیزی کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھی دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کی جانے والی اشتعال انگیز کارروائیوں میں گزشتہ کچھ عرصے سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بھارت ایک جانب چینی فوج سے بری طرح مار کھا رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان کے ساتھ بھی مسلسل حالات کشیدہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بتایا گیا ہے کہ رواں سال بھارت لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی 1600 سے زائد خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ نئی دہلی، فسادات مسلمانوں کے خلاف منظم منصوبہ بندی کی گئی، پولیس برابر شریک تھی۔ رپورٹ۔ نئی دہلی، بھارت کے اقلیتی حقوق کمیشن نے متنازع شہریت قانون کے خلاف ہونے والے احتجاج اور مسلمانوں کے قتل و غارت کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی دارالحکومت میں متنازع شہریت قانون کے دوران مسلمانوں کے قتل عام اور مالی نقصان سمیت ان پر ہونے والے حملوں سے متعلق دہلی کے اقلیتی کمیشن نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ دہلی اقلیتی کمیشن DMC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ نئی دہلی میں رواں برس کے اوائل میں متنازع شہریت قانون CAA کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران مسلمانوں کے قتل و غارت اور املاک کو نقصان پہنچانے میں انتہا پسندوں کے ساتھ پولیس بھی شامل رہی۔ DMC نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مسلمانوں پر منظم انداز سے مظالم کیے گئے۔ اس دوران ان کے گھر، دکانوں اور گاڑیوں کو پہلا ہدف بنایا گیا۔ بعد ازاں 11 مساجد، 5 مدارس اور ایک درگاہ سمیت قبرستان پر حملہ کر کے قبروں کی توہین کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے نام پر پولیس کی بھاری نفری کو مسلمان اکثریتی علاقوں میں تعینات کیا، جنہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے شرپسندوں کے ساتھ مل کر کشیدگی پھیلائی اور مسلمانوں کو بھی قتل کیا۔ اقوام متحدہ نے امداد جمع کرنے کی سب سے بڑی مہم کی کال دے دی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کورونا وائرس کی عالمی وبا سے مقابلے کے لیے $10.3 ارب کی امداد جمع کی جا رہی ہے۔ یہ اب تک امداد کی سب سے بڑی اپیل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تنظیم نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے اثرات کی بدولت سال کے آخر تک 26 کروڑ 50 لاکھ افراد بھوک و افلاس کی صورت میں داخل ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی امداد کم آمدنی والے کمزور ممالک کے افراد پر خرچ کی جائے گی۔ تنظیم نے متنبہ کیا کہ ناکامی کی صورت میں دہائیوں کی ترقی ضائع ہو جائے گی۔ ابتدائی طور پر کورونا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ نے $2 ارب کی اپیل کی تھی۔ اسپین میں ایک بار پھر کورونا وائرس اپنے پھیلاؤ میں تیزی لا رہا ہے اور 2 روز قبل نئے کیسز کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 580 نئے متاثرین سامنے آئے، جو کہ 2 ماہ میں یومیہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حکام نے کاتالونیہ کے علاقے میں ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور لیلیڈا کے علاقے میں لوگوں کو گھروں میں محصور کرنے کا حکم دیا، جہاں 1,60,000 افراد رہائش پذیر ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ خطے کے دارالحکومت بارسلونا میں بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی، لیکن تفصیلات نہیں دیں۔ بنگلہ دیش کورونا وائرس کے جعلی سرٹیفکیٹس جاری کرنے والا شخص گرفتار۔ بنگلہ دیش میں حکام نے کورونا وائرس کے ہزاروں جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ملزم 2 ہسپتالوں کے اس مالک کو گرفتار کر لیا ہے، جو بھارت فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پولیس حکام نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا کہ جو کورونا وائرس کا ٹیسٹ کر کے جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا۔ ملزم ڈھاکہ میں 2 ہسپتالوں کا مالک ہے اور وہ فرار ہو کر بھارت جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیکورٹی حکام 9 دنوں کی زبردست کوشش اور تلاشی مہم کے بعد انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان پر الزام ہے کہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیے بغیر ہی وہ لوگوں کو کووڈ-19 سے نیگیٹو ہونے کا جعلی سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھا۔
تاکہ لوگ اس کی بنیاد پر آزادانہ گھوم سکیں یا پھر سفر پر جا سکیں۔ ایران کسی بھی وقت قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لے سکتا ہے، یورپی انٹیلیجنس۔ یورپی یونین کی انٹیلیجنس کے ایک ذمہ دار نے کہا ہے کہ ایران اپنے مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد نسبتاً صبر کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، اب وہ کسی غیر ذمہ دارانہ رد عمل کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ ذمہ دار نے بتایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس موقع پر اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ ایران کو ایسی جوابی کارروائی پر اکسایا جائے جو عسکری جارحیت میں بدل جائے اور اس طرح ٹرمپ اپنی کرسی صدارت پر برجمان رہیں۔ یورپی یونین کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ بائیڈن کے زیر قیادت امریکی انتظامیہ کو اس بات کی بہت کم خواہش ہوگی کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات کو دھماکوں سے اڑانے کے لیے مہم جوئی یا خفیہ مشن انجام دے۔ بحرین میں مساجد کی بندش کے فیصلے میں مزید توسیع کر دی گئی۔ سلطنت میں اب تک کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ رک نہ سکا، مساجد میں نماز کے اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق خلیجی ملک بحرین کی حکومت نے اعلان کیا کہ سلطنت میں مساجد اب بھی بند رہیں گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت میں نماز کے اجتماعات کے لیے مساجد کھل چکی ہیں، تاہم بحرین نے فیصلہ کیا کہ فی الحال مساجد کو نہ کھولا جائے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ بحرین میں اب تک کرونا وائرس کے 35,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بحرین میں کرونا وائرس کا زور تاحال نہیں ٹوٹ سکا۔ اب بھی کرونا وائرس کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ مساجد بند رہیں گے۔ سلطنت کی کسی بھی مساجد میں نماز کے اجتماعات کی اجازت نہیں ہوگی۔ بحرین کی حکومت کے اس فیصلے کے بعد امکان ہے کہ عید الاضحیٰ پر بھی نماز عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ آذربائیجان نے یورپی ملک آرمینیا کے جوہری پاور پلانٹ پر میزائل حملہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ آذربائیجان نے یورپی ملک آرمینیا کے جوہری پاور پلانٹ پر میزائل حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان شروع ہونے والی سرحدی جھڑپیں تاحال جاری، دونوں اطراف کے متعدد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی ملک آذربائیجان اور یورپی ملک آرمینیا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ دونوں ممالک کی افواج کے درمیان کئی روز سے سرحدی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں آذربائیجان نے دھمکی دی ہے کہ وہ آرمینیا کے جوہری پاور پلانٹ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان نے آرمینیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو پھر جواب میں انتہائی قدم اٹھایا جائے گا۔ واضح ہے کہ آذربائیجان کی شمالی سرحد پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان اتوار کے روز جھڑپیں شروع ہوئیں۔ بھارت دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جس کے بعد بھارت کورونا کے سب سے زیادہ کیسز والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے اب تک ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز اور ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جن میں 34,956 نئے مریض سامنے آئے، 687 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے کیسز 10,03,000 سے تجاوز کر گئے اور ہلاکتیں 25,600 سے بڑھ گئی۔ بھارتی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں 6,35,000 سے زائد کورونا کے مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی شرح 63% ہو گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد کچھ علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔